بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب اجارہ میں ہم پچھلے درس میں یہ پڑھ چکے کہ جو چیز اجرت کے عنوان سے دی گئی ہے اگر اس میں کوئی عیب نکل آئے تو اس کا کیا کریں گے۔ پھر یہ بھی کہہ چکے کہ اجرت کی دو قسمیں ہیں، یا اجرت معین کر چکے کہ یہی چیز اجرت دیں گے، یا اجرت مطلقہ تھی۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اجرت میں ایک مرغی دیں گے، لیکن وہ معین نہیں تھی کہ یہی مرغی ہے۔ تو جب اجرت معین نہ ہو پھر تو ہم کہیں گے بھائی ہمیں تبدیل کر کے دو، یہ عیبدار ہے یہ نہیں دو۔ اگر وہ معین تھی تو اس میں پھر ہم نے کہا تھا کہ بھائی یا تو معیب پہ راضی ہونا پڑے گا، یا عقد کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا عنوان جو کل بھی کچھ ہم گفتگو کر چکے، اس درس میں بھی اس پہ گفتگو کریں گے، اور ساتویں درس میں بھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مزدور کو کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو اگر یہ کام اس طریقے سے کریں گے تو اتنی اجرت دوں گا، اگر دوسرے طریقے سے کریں گے تو اتنی اجرت دوں گا۔ مثلا جو ہم نے سلائی کی مثال دی تھی کہ ڈبل سلائی کرو گے تو میں اتنی جو ہے کیا اجرت دوں گا، اگر سنگل کرو گے سلائی تو میں اتنے پیسے دوں گا۔ تو اس کے بارے میں علماء کا مختلف نظریہ تھا۔ وَلِلْمُصَنِّفِ رحمہ اللہ، اور مصنف صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، فی الحکم ثانی، دوسرے حکم میں، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو اجرت نہیں دوں گا اگر آپ دوسرے دن یہ چیز لے آئے، بحثن، اس کے بارے میں مصنف صاحب کو بحث ہے، یعنی مصنف صاحب کو گویا کہ ایک نیا نظریہ ہے، نبہ علیہ، مصنف صاحب نے اس بحث پر متنبہ کیا ہے بے قول ہی، اپنے اس قول کے ساتھ، وفی ذالک نظر، یہ جو آپ نے کہا تھا کہ اجارہ عدم اجرت کی صورت میں باطل ہوگا، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ کیوں اعتراض ہے؟ لأن قضیت کل اجارت، اس لیے کہ ہر اجارے کی تقاضا یہ ہوتی ہے، جب بھی آپ کوئی چیز کرائے پر دیتے ہیں اس کی تقاضا یہ ہے کہ المنع من نکیرہا، کہ اس اجارے کے نکیر سے آپ منع کر رہے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ گھر آپ کو 1 مہینے کے لیے، مہینے کا بھی جو ہے تعین کر دیتے ہیں، جنوری کے لیے اتنا کرایہ دوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فروری میں آ کے بیٹھو گے تو کوئی کرایہ نہیں ہے، یا میں کرائے پر لینا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ بھی پیسے نہیں دوں گا۔ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مَوْرِدُ الْإِجَارَةِ، ممکن ہے کہ قرار دیا جائے اجارے کے مورد کو، ہونا یہاں پر، القسم الذی فرض فیہ اجرتون، یعنی 2 اجارے نہیں ہیں، صرف ایک ہی اجارہ ہے کہ بھائی اگر جمعے کے دن یہ سامان لے آؤ گے تو میں پیسے دوں گا، ہفتے کے دن نہیں لاؤ گے تو میں پیسے نہیں دوں گا۔ تو یہ جو ہفتے کے دن والی بات ہے یہ گویا کہ عقد اجارہ میں شامل نہیں ہے، عقد اجارہ میں وہی جمعے والی بات ہے۔ وَتَعَرُّضُ لِلْقِسْمِ الْآخَرِ، اور آپ نے جو بیان کیا ہے اس دوسرے قسم کو، الخالی عن الاجرت، جو کہ خالی ہے اجرت سے، اس میں آپ نے اجرت بیان نہیں کی۔ یہ کیا ہے؟ تعرضاً فی العقد، یہ گویا کہ آپ ایک عقد میں جو ہے کیا ہے بیان کر رہے ہیں، کس کو؟ لحکم نقیض ہی، اس عقد کے نقیض کو بھی آپ جو ہے کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ قضیۃ الإجارۃ، بتحقیق اجارے کی تقاضا کیا ہے؟ بالعجرت المخصوصۃ، کہ آپ مخصوص اجرت دیں گے، فی زمن المعین، معین زمانے میں، حیث یطلق، جب وہ نکیر مطلق لایا جائے، عدم استحقاق شیء، یا حیث یطلق العقد، یا حیث یطلق العقد، جب عقد کو مطلق لایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عدم استحقاق شیء لو لم ينقل، آپ کسی بھی چیز کے حقدار نہیں ہوں گے اگر آپ اس چیز کو نقل نہیں کرتے۔ او نقل فی غیر ہی،
یا اس چیز کو نقل کیا گیا ہے لیکن اس کا زمانہ جو معین تھا اس میں نہیں نقل کیا گیا. فیکون علی تقدیر، پس یہ ہو جائے گا نکیر کو بیان کرنا علی تقدیر اشتراط عدم الاجرہ، گویا کہ آپ شرط لگا رہے ہیں کہ میں اجرت نہیں دوں گا. لو نقلہ فی غیر المعین، اگر آپ نے اس چیز کو نقل کر دیا غیر معین. قد شرط قضیت العقد، گویا کہ اس بندے نے عقد کے تقاضا کی ہی شرط کو بیان کیا ہے، تو نتیجے میں فلم تبطل الاجارۃ، پھر اجارہ باطل نہیں ہوگا. فی مسئلۃ نقل اور فی غیرہا، چاہے مسئلہ نقل کا ہو کہ یہ سامان اٹھا کے لانا ہے، اور غیر مسئلۃ نقل، یا مسئلہ نقل کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو. مما شارکہا، وہ مسئلہ جو شرکت رکھتا ہے، جو شریک ہے مسئلہ نقل کے ساتھ، فی ھذا المعنی، اس معنی میں کہ بھائی معین زمانے میں پیسے دوں گا، باقی میں پیسے نہیں دوں گا. وہ اشتراط عدم الاجرہ، بھائی وہ شرکت والی چیز کیا ہے کہ آپ شرط لگا رہے ہیں کہ میں اجرت نہیں دوں گا علی تقدیر مخالفت مقتضی الاجارۃ الخاصہ، اگر آپ نے مخالفت کی اس خاص اجارے کے تقاضا کی. خاص اجارہ یہ تھا کہ جمعے کے دن یہ چیز لانی ہے، آپ نے جمعے کے دن نہیں لائی تو میں کچھ بھی نہیں دوں گا. غایت ما فی الباب، زیادہ سے زیادہ جو چیز ہم اس باب میں کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے، انہ بتحقیق مزدور صاحب نے اذا اخل بالمشروط، جب اس نے گڑبڑ کر دی اس کام میں جو اس پر شرط لگائی گئی تھی، وہ مشروط کیا تھا، نقلہ فی الیوم المعین، کہ وہ اس سامان کو نقل کرے گا معین دن میں. تو یکون البطلان منصوبا الی الاجیر، عقد کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ عقد باطل ہے، بلکہ اجیر کی طرف سے بطلان آیا جس کے نتیجے میں ہم اس کو اجرت نہیں دیں گے. بھائی اجیر نے کیسے عقد کو غلط کیا، کیسے باطل کیا، حیث فوت الاجیرو، فوت کا فاعل اجیر ہے، جبکہ اجیر نے خود جو ہے تباہ کر دیا، اس نے خود ختم کر دیا ہے کہ اس کو الزمان المعین، اس معین زمانے کو. ولم یفعل، اور اجیر نے کام نہیں کیا، فی ہے اس زمانے معین میں، کون سا کام، ما شرط علیہ، جو اجیر پر شرط کی گئی تھی. فلا یستحق شیئا، تو نتیجے میں جب اس نے معین زمانے میں وہ کام نہیں کیا تو وہ کسی بھی چیز کا حقدار نہیں بنے گا. بھائی لام علت ہے تو کہتے ہیں لأن الاجیر، اس لیے کہ اجیر صاحب وہ کیا ہے، وہ لم یفعل، اس نے وہ کام انجام نہیں دیا ہے، کون سا، فی ہے اس زمانے معین میں، مستؤجر علیہ، جس پر اس کو اجیر بنایا گیا تھا. خوب، تو نتیجے میں خوب ولا یکون البطلان حاصلا من جہت العقد، عقد کے عنوان سے کوئی بطلان نہیں آیا، مزدور کی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ کام گڑبڑ ہو گیا. فلا وجہ، تو نتیجے میں کوئی دلیل نہیں ہے، للحکم، کہ حکم لگایا جائے بے بطلان الاجارت، کہ یہ اجارہ باطل ہے. کیوں، علی ھذا تقدیر، اس صورت میں. یہ صورت کون سی ہے جناب، یہ صورت یہ ہے کہ ایک صورت میں آپ اجرت معین کرتے ہیں اور دوسری صورت نہیں لاتے. وہ اثبات اجرت المثل، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں اجرت المثل کو. اب اجرت المثل کی وضاحت میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، پھر آج بھی بیان کرتا ہوں. اجرت المثل کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کو آپ اس کے زبان کے مطابق پیسے نہیں دیں گے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو 1000 دے دو، 1000 ہم اس کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم عام مزدوروں کے بازار میں جائیں گے اور پوچھیں گے بھائی اگر اس قسم کا آپ کام کریں تو اس کے کتنے پیسے ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں 500. تو اگر یہ 700 مانگتا ہے تو ہم اس کو 700 نہیں دیں گے، بلکہ وہی 500 پہ ہم اس سے اکتفا کریں گے. بل لازم، بلکہ اس بات اجرت المثل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. لازم کیا ہے، عدم ثبوت شیء، کہ بھائی اس مزدور کی کوئی بھی چیز ہم پر ثابت نہیں ہے. وَإِن نَقَلَ الْمَتَاعَ، اگرچہ اس مزدور نے وہ سامان نقل کیا ہے الی المکان المعین، اس معین جگہ پر. میں نے مثلا کہا تھا حیدرآباد یہ سامان پہنچانا ہے لیکن فی غیر زمان،
جو میں نے زمان اس کو بتایا تھا اس زمانے میں نہیں لایا. اب اس کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ لأنہو، اس لیے کہ اس مزدور نے فعل، کام تو کیا ہے، ما، ایک ایسا کام کیا ہے، لم یؤمر بہی، جس کا اس کو آرڈر نہیں دیا گیا تھا، اس کو حکم نہیں کیا گیا تھا. ولا استؤجر علیہ، اور اس مزدور کو اس دوسرے دن کے لیے ہم نے جو ہے کیا ہے وہ اجارے پر بھی نہیں لیا تھا. ہم نے اس کو نہیں کہا تھا کہ دوسرے دن بھی لے آؤ گے تو ہم تمہیں کچھ پیسے دیں گے. وہذا نظر، یہ جو نظریہ مصنف صاحب نے بتایا کہ عقد کو باطل نہیں کہیں بلکہ یہ اس مزدور کی کوتاہی کہیں، مما لم یتعرض لہو، یہ ایک ایسی نظر ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کو کسی نے بھی بیان نہیں کیا من الاصحاب، علماء کرام میں سے، ولا ذکرہ المصنف، اور اس نظریے کو مصنف نے بھی ذکر نہیں کیا فی غیر ھذا الکتاب، ہمارے مصنف صاحب کی فقہ کے حوالے سے چند کتابیں، دروس ہے، بیان ہے، الفیہ ہے اور لمہ ہے. تو کہتے ہیں کہ لمہ میں تو یہ نظریہ انہوں نے بیان کیا ہے لیکن کہیں اور پر انہوں نے یہ نظریہ بیان نہیں کیا. تو ہمارے گفتگو کا گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ ایک کام کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس وقت مقرر میں لے آئے تو میں اتنے پیسے دوں گا، اگر وقت مقرر کے بعد لائے تو میں کچھ بھی نہیں دوں گا، تو بعض علماء نے کہا یہ دوسرا جملہ کہنے سے عقد باطل ہو جائے گا. مصنف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کوئی عقد باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو دوسرا جملہ کہا گیا کہ اگر اس زمانے میں نہیں لاؤ گے تو میں کچھ نہیں دوں گا، یہ تو خود پہلے جملے میں سمایا ہوا تھا، وہ ظاہر نہیں تھا. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جمعے کے دن یہ چیز لے آؤ اور کچھ بھی نہیں بولتا ہوں تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے دن لاؤ گے تو میں کچھ نہیں دوں گا، نتیجے میں یہ عقد باطل نہیں ہوگا. امید ہے کہ ہمارے دوستان جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ اس سے ان چند سوالات کے جو ہے کہ وہ ہمیں جواب بھی دیں گے. ایک تو نقید اجارہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اجارے کا نقید کس چیز کی تقاضا کرتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ اگر عقد میں گڑبڑ بھی ہوئی ہے تو کس کی طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.